عدالتی تاریخ کے اہم ترین کیس میں آج ایک ہی عدالت کے جج کے سامنے کولیگ جج نہ صرف پیش ہوئے بلکہ بینچ پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ ڈگری تنازع کیس میں بار کونسل کے ریگولیٹر کے بعد آج خود جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مہلت مانگی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ میں آج کی سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری نے حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی ہے بلکہ انہوں نے ایشو نہیں کی تھی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب مجھے آپ کے بینچ پر اعتماد نہیں، اگر کیس سننا ہے تو کسی اور بینچ کو بھجوا دیجئے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے اعتراض اٹھایا کہ کو وارنٹ کی ریٹ کبھی بھی ڈویژن بینچ نہیں سنتا، سنگل بینچ سنتا ہے۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ قتل کیس میں بھی 7 دن بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے، لیکن آپ نے صرف 3 دن کا نوٹس دے دیا۔ اگر یہ عدالتی نظیر قائم کر دیں گے تو اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے جمعرات کو نوٹس ملا، نوٹس کے ساتھ پٹیشن کی کاپی تک نہیں، 34 سال پرانا کیس ہے، مجھے پٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دیجیے۔ آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں اور میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کر رکھی تھی، therefore the conflict of interest۔ مگر عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت 18 دسمبر کو طلب کر لیا ہے اور پٹیشن سمیت تمام متعلقہ دستاویزات جسٹس طارق محمود جہانگیری کو فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ قریباً 1 سال پہلے شروع ہونے والے اس کیس میں 9 دسمبر کی سماعت کے دوران اس وقت اہم موڑ سامنے آیا کہ جب عدالت نے صرف 3 دن کے اندر جسٹس طارق جہانگیری کو اپنا جواب جمع کروانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری پر کراچی کی یونیورسٹی سے LLB کی مبینہ جعلی ڈگری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ کیس اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ اور اسی سے جڑا ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جا پہنچا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ان کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری ریفرنس پر فیصلہ آنے تک عدالتی کام سے بھی روک دیا تھا، مگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس جہانگیری کو عدالتی کام جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر بھی ایک قرار دیا تھا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی مبینہ انویلڈ ڈگری کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی قابل سماعت ہے، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ہی ساتھی جج کے خلاف کیس سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ اسی سماعت میں میاں داؤد ایڈوکیٹ کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ آئین کے آرٹیکل 193 کے تحت ہائی کورٹ جج کے لیے وکیل ہونا لازم ہے۔ ملک اسد علی کیس میں 1998 سے طے ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف اسی ہائی کورٹ میں پٹیشن قابل سماعت ہے یا نہیں۔ ہم کوورنٹو کی ریٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ وکیل یا جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ اس بات کو طول دینے کی بجائے جسٹس طارق جہانگیری آ کر خود بتا دیں کہ ان کی ڈگری اصل ہے یا جعلی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ کو وارنٹو کی ریٹ عدالت اس شخص کے خلاف جاری کرتی ہے کہ جو بغیر قانونی اختیار یا اہلیت کے کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو۔ کو وارنٹ کی اس ریٹ پر دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل نے مزید کہا کہ آرٹیکل 209 جج کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد لگنے والے الزام سے متعلق ہے اور کراچی یونیورسٹی کے لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات نے تصدیق کی ہے کہ لیٹر درست ہے اور لیٹر میں کہا گیا ہے کہ جج کی ڈگری فیک ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری جج تو دور وکیل بننے کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے تھے اور جج پر الزام سچا ہو یا جھوٹا بارے ثبوت ان پر ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ڈگری اصلی ہے۔ اسی سماعت میں درخواست گزار کے وکیل نے اسلام آباد بار کے فریق بننے پر بھی اعتراض اٹھایا اور اسی سماعت میں اسلام آباد بار کے وکیل احمد حسن نے درخواست گزار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ اس کیس میں درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ایشو ہے تو ان کو بار کاؤنسل جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 10 سال وکالت کا تجربہ رکھنا ضروری ہے اور وکالت کا لائسنس دینا بار کاؤنسل کا کام ہے، اس لیے اس معاملے کو بار کاؤنسل کو ہی دیکھنا چاہیے اور اگر جسٹس جہانگیری کی وکیل بننے کی کوالیفیکیشن میں کوئی سکم ہے تو متبادل فورم موجود ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کے جج بننے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے۔ جس جج کے خلاف کیس ہے وہ پہلے وکیل رہے پھر جج بنے اور جج کی ڈگری اور دیگر معاملات کا فیصلہ بار کاؤنسل کرتی ہے اور اگر ڈگری صحیح نہ ہو
تو معاملہ عدالت نہیں بار کاؤنسل لے کر جانا ہوتا ہے۔ اسلام آباد بار کے وکیل نے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیس اس عدالت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا، جبکہ جسٹس جہانگیری کے خلاف کوئی درخواست بار کاؤنسل کو دی ہی نہیں گئی۔ بار کاؤنسل کے وکیل کے دلائل پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سوال اٹھایا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس کیس میں تحمل کا مظاہرہ کرے؟ اس پر وکیل ڈسٹرکٹ بار نے موقف اپنایا۔ عدالت فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یا پھر فیصلہ دے ہی نہیں سکتی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اپنے ہی ساتھی جج کو ماتحت نہ سمجھا جائے۔ گزشتہ سماعت پر ناظرین اسلام آباد بار اور بار کاؤنسل کے نمائندوں کے دلائل مکمل ہوئے تھے۔ بار کاؤنسل کے ممبر راجہ علیم عباسی نے بھی اس کیس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی سماعت کی مخالفت کی تھی اور یہ موقف اپنایا تھا کہ آرٹیکل 209 کی موجودگی میں یہ ٹرینڈ عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچائے گا۔ بہتر ہے کہ یہ کیس کسی اور بینچ کو بھیج دیا جائے، اور اگر ہائی کورٹ کا ایک جج اپنے ہی ساتھی جج کے خلاف اس طرح سماعت کرے گا تو نظام دھرم برہم ہو جائے گا، اور اگر یہ نظیر قائم ہو گئی تو کل کسی کو بھی روکا نہیں جا سکے گا۔ مگر اس گزشتہ سماعت پر عدالتی معاون بیرسٹر ظفر اللہ نے کیس کی قابل سماعت ہونے کی حمایت کی تھی اور کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسلامیہ کالج نے طارق جہانگیری کو اجنبی یعنی کہ سٹرینجر قرار دیا ہے۔ مگر آج کی سماعت میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے خود عدالت میں پیش ہو کر حلفیہ بیان جمع کروایا ہے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے، اہم معاملہ ہے، اور اس اہم ترین کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کے خلاف پہلی شکایت جولائی 2023 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کروائی گئی تھی، اور پھر ایک درخواست رواں برس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی گئی تھی، اور اس درخواست میں ان کی تقرری کو چیلنج کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک غیر معمولی پیش رفت ستمبر میں اس وقت دیکھنے میں آئی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی بینچ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، اور اس حکم میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی فرائض سر انجام دینے سے روک دیا۔ جسٹس جہانگیری نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو معطل کرتے ہوئے جسٹس جہانگیری کو کام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اہم ترین اس کیس میں اب پہلا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ کے اختیار سماعت کا ہے۔ وکلا اور بار کاؤنسلز ہائی کورٹ کے اس اختیار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اعتراض بھی اہم ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز ہی اپنے ہی کولیگ ججز کے خلاف کیس سماعت کر سکتے ہیں، اور جسٹس جہانگیری کے عدالت میں پیش ہو کر ڈگری اصلی ہونے کے حلفیہ بیان کے بعد کیا جسٹس جہانگیری کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں، یا پھر یہ کیس اپنی نوعیت میں اپنی مثال آپ ہوگا اور عدالت کی آئندہ کی تاریخ کے لیے ایک نظیر بنے گا۔ واضح رہے جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد کے 3 انتخابی حلقوں سے متعلق انتخابی عذرداری کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے فارم 45 بھی طلب کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر کے ذریعے جسٹس جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹرائیبیونل کو تبدیل کر دیا تھا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کا ٹرائیبیونل بحال بھی کر دیا تھا، مگر 4 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے جسٹس جہانگیری کو الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا، اور قومی اسمبلی کے ان تینوں حلقوں سے متعلق انتخابی عذرداریاں الیکشن ٹرائیبیونل راولپنڈی کو منتقل کر دی گئی تھیں۔ 20 ستمبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات اور اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ان کے ٹرانسفر کو بھی چیلنج کیا تھا۔ پھر 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف الگ الگ درخواستیں دائر کی تھیں، اور اس میں موقف اپنایا تھا کہ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں، جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔ 5 ججز نے اپنی درخواست میں یہ استدعا کی کہ چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے، چیف جسٹس چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل بھی نہیں کر سکتے، اور چیف جسٹس دستیاب ججز کو روسٹر سے بھی نہیں نکال سکتے۔ درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا تھا کہ آرٹیکل 202 کے تحت بنے رولز کے تحت ہی چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، جبکہ ماسٹر آف دا روسٹر کا نظریہ سپریم کورٹ خود کالعدم قرار دے چکی ہے۔